پچھلے سبق میں ہم نے نماز کے جو ارکان ہیں، یعنی جن کو ہم نماز کے فرائض کہتے ہیں، وہ ہم نے قرات کے ایک قیام اور دوسرا قرات، ان دونوں کو پڑھ لیا تھا، اور تکبیر تحریمہ ایک ہو گئی تھی، تین ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ آج ہم پڑھیں گے رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ اور واجبات اور سنن اور مستحبات کے بارے میں۔ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے رکوع کرنا، اور رکوع کی جو طریقہ ہے رکوع کا، اس میں مرد اور عورت کے طریقے میں فرق ہے۔ مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ اس طرح جھکیں کہ سر اور کمر برابر ہو جائیں، لیکن خاتون کو حکم یہ ہے کہ وہ اس سے کم جھکیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ گھٹنوں کو انگلیوں سے انگلیاں کھول کر ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑیں۔ عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ انگلی بند رکھیں اور ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کو جمع کر رکھنا ہے گھٹنوں پر۔ اس کے علاوہ مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بازوؤں کو الگ رکھے اپنی پسلیوں سے، جبکہ عورت جتنا سمٹ سکتی ہے سمٹ کر اپنے بازوؤں کو اپنی پسلیوں سے لگا کر، کوہنیوں کو سمٹا کر، اور کم جھکے مرد کے مقابلے میں، اور گھٹنوں تک ہاتھ پہنچا کر ہاتھ کو گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھ لے، بس انگلیاں بھی نہیں کھولنا ہے اور بدن بھی نہیں کھولنا ہے۔ تو یہ رکوع کا طریقہ ہے خواتین کے لیے۔ اس کے بعد ہے نمبر سجدے کا، جو کہ فرض ہیں۔ ایک رکعت میں دونوں سجدے جو ہیں فرض ہیں۔ سجدے میں ضروری ہے کہ ناک اور پیشانی دونوں کو زمین پر رکھا جائے، ورنہ اصل تو سجدے کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ ہے زمین پر پیشانی کا رکھنا، پیشانی کا زمین پر رکھنا۔ اگر کسی نے پیشانی کو زمین پر رکھ دیا تو اس کا سجدہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کی پیشانی پر چوٹ ہے، تکلیف ہے، جس کی وجہ سے وہ پیشانی زمین پر رکھ نہیں سکتی ہیں، عاجز ہیں، تو اس وجہ سے وہ اگر صرف ناک زمین پر رکھتی ہیں تو کیونکہ پریشانی ہے تو پریشانی کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ناک میں چوٹ ہے، صرف پیشانی رکھتی ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تکلیف کے صرف پیشانی کو رکھا، ناک کو نہیں رکھا، تو سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا۔ لیکن اس کے بالکل الٹ، اس کے برعکس اگر ایسا کیا کہ کوئی پریشانی نہیں تھی، صرف ناک رکھی، پیشانی کو نہیں رکھا، تو سجدہ نہیں ہوگا۔ جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اور باقی رہ جاتا ہے مرد عورت میں سجدے کا فرق ہے، کہ مرد کو حکم ہے کہ جب وہ سجدہ کرے گا تو کھل کے کرے گا۔ اس کے بالمقابل عورت کو یہ حکم ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو سمٹ کر کرے، اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لے، اپنی کلاہیوں کو زمین سے چمٹا لے، اور بدن کا کچھ حصہ زمین سے سمٹ کر سجدہ کرے، اپنے پاؤں کو دائیں جانب نکال لے، اس طریقے سے جتنا ہو سکے سمٹ کر سجدہ کرے، اس لیے کہ اسی طرح جو ہے حکم احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی پیشانی اور ناک دونوں میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ ابھی بتایا، اگر پیشانی میں تکلیف ہے تو ناک پر سجدہ کر لے، ناک پر تکلیف ہے تو پیشانی میں سجدہ کر لے۔ لیکن اگر ناک اور پیشانی اتفاق سے دونوں میں تکلیف ہے تو اس صورت میں کیا کریں؟ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ پھر وہ اپنا سر جتنا ہو سکتا ہے جھکا لے، اشارے سے سجدہ کرے۔ اب پھر ایک مسئلہ اور نکل کر آتا ہے جو شاید اس سے پہلے پیچھے گزرا ہے، کہ بعض خواتین جو ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، یا بعض خواتین جو ہے جن کو جھکنے میں پریشانی ہوتی ہے، وہ سجدہ نہیں کر پاتی ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، اس بارے میں چند چیزیں ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ عورتیں جھکتی کم ہیں، بلکہ کوئی چیز آگے رکھ لیتی ہیں اور اس کو اٹھا کر پیشانی سے لگا لیتی ہیں۔ یہ چیز دیکھی نہیں، سنی ہے، اور سننے میں بھی بہت کم آئی ہے، لیکن ہے، اس کا وجود ہے۔ اور یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس سے سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی عورت جھکتی نہیں ہے اور زمین پر رکھی ہوئی کسی چیز کو اٹھا کر، جیسے ٹیبل وغیرہ کوئی رکھ لی اور اس کو اٹھا کر اگر، یا تکیا وغیرہ رکھ لیتی ہیں، اس کو اٹھا کر اگر پیشانی سے لگاتی ہیں، تو اس صورت میں سجدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ ٹیبل وغیرہ رکھ لیتی ہیں اور اس پر سجدہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس صورت میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر وہ ٹیبل جو رکھی ہوئی ہے چھوٹی سی ہے، جس کی ہائٹ 9 انچی سے کم کم ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اگر وہ اس ٹیبل پر سجدہ کرتی ہیں، مثلا کوئی بھی چیز ہے وہ زمین پر رکھی ہے، جو بھی چیز ہے، چاہے ٹیبل ہو یا کوئی 2 اینٹیں انہوں نے رکھ لی، یا کوئی بھی چیز ہے جس کی اونچائی جو ہے، ہائٹ، وہ 9 انچی سے کم ہے، اس پر اگر سجدہ کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ 9 انچی سے زیادہ اس کی ہائٹ ہے تو پھر یہ طریقہ درست نہیں ہے۔
اگر ایسی صورت پیش آتی ہے تو اس میں بہتر یہی ہے کہ کچھ رکھے نہ بھی، بس جتنا اس سے ہو سکتا ہے پاسبل، جتنا جھک سکتی ہے اتنا جھک جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تین طریقے جن میں سے ایک طریقہ پہلے والا کہ زمین سے اٹھا کر کچھ پیشانی سے لگایا جائے، بالکل غلط ہے. دوسرا طریقہ کہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اس کی ہائٹ 9 انچی سے کم ہے، اس پر سجدہ کیا جائے، یہ جائز ہے. کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جس کی ہائٹ 9 انچی سے زیادہ ہے، اس پر سجدہ کیا جائے، یہ درست نہیں ہے. بہتر یہ ہے پھر کچھ بھی نہ رکھیں، اور جتنا جھک سکتی ہیں، جتنا پاسبل ہے اتنا جھک جائیں، جتنا ان سے ممکن ہے وہی ان کا سجدہ ہو جائے گا، اور اس طریقے سے ان کا سجدہ درست ہوگا. تو یہ رکوع اور سجدے کے متعلق جو ہے فرض سے متعلق بات ہے، ابھی واجب یا سنت سے متعلق نہیں. اس کے بعد آخری ہے قاعدہ اخیرہ. ہر نماز میں، یعنی جو چاہے سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، ہر نماز میں جو آخری قاعدہ ہوتا ہے، یعنی 2 رکعت والی نماز میں دوسرا، 3 رکعت والی نماز میں تیسرا، اور 4 رکعت والی نماز میں چوتھا قاعدہ، یہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے. یہ فرد ہے. اب اس کی کیا مقدار ہے کہ یہ فرد ہے؟ جو فرد کی مقدار کی بات ہو رہی ہے. تو جب ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں، بیٹھنے کے بعد ہم جتنی دیر میں التحیات للہ والصلوات، یہ پورا عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں، اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا. التحیات کا پڑھنا فرض نہیں ہے، وہاں اتنی مقدار بیٹھنا کہ جتنے میں التحیات پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو فرض چھوٹ جائے گا، فرض چھوٹ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی. مثلا کوئی رکوع سے سجدے سے اٹھا بیٹھا اور اس نے جو ہے بس یوں ہی سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کا قاعدہ اخیرہ نہیں پایا گیا، نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی بیٹھا ہے اور اس کو تحیات یاد نہیں ہے اور بیٹھا رہا، اور اتنی دیر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے سلام پھیر دیا، تو فرض اس کا مکمل ہو جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا، واجب کی وجہ سے نماز میں نقص آئے گا. وہ پھر مسئلہ اور ہے، اگر یاد ہے تو کیا مسئلہ ہے، نہیں یاد ہے تو کیا مسئلہ ہے، اس نے بھولے سے کیا ہے تو کیا مسئلہ ہے، جان کر کیا ہے وہ کیا مسئلہ ہے، وہ الگ ہے، کیونکہ وہ اس کا تعلق واجب سے ہے، ٹھیک ہے. تو فرد کی مقدار یہ ہے کہ جتنی دیر میں قاعدہ اخیرہ پڑھا جا سکتا ہے اتنی دیر بیٹھے. تو یہ قاعدہ اخیرہ جو ہے کی مقدار کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے. اس کے بعد واجبات نماز. نماز کی واجبات جو ہیں، فرض اور واجب کی تفصیل وہاں آپ کو بتا دی تھی، جب آپ کو بتایا تھا کہ فرض کسے کہتے ہیں، جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا ثبوت یقینی ہو وغیرہ. اسی طرح واجب کی تعریف بھی آپ کو بتا دی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ فرض کا منکر کافر ہے، واجب کا منکر کافر نہیں ہے، وہ پیچھے گزر چکا ہے، وہاں آپ سن سکتے ہیں، ٹھیک نا. یہاں یہ سمجھیں نماز میں واجب کسے کہتے ہیں. واجب کی ڈیفینیشن کی بات نہیں ہو رہی، نماز میں واجب کن چیزوں کو کہتے ہیں. تو نماز میں واجب وہ چیزیں ہیں جن کو کرنا ضروری ہے. اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے. بھولے سے اگر چھوٹ جائے اور سجدہ سہو نہ کیا ہو تو نماز کا لوٹنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا. واجب وہ چیزیں ہیں جنہیں جان کر چھوڑ دے گا تو نماز ختم ہو جائے گی. بھولے سے اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی. بھولے سے اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، اگر نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. وہ کتنی ہیں، الگ الگ کتابوں میں آپ کو الگ الگ مل جائیں گے. کسی نے 9 لکھے ہوں گے، کسی نے 17، کسی نے 12، کسی نے 13، کسی نے 14. وہ اپنی اپنی ترتیب ترتیب کے اعتبار سے ہو جاتا ہے. کوئی کسی کو مکس کر کے 2 کو 1 کر دیتے ہیں، کوئی ہر ایک کو الگ الگ کر دیتے ہیں. تو نمبر سے آپ جو ہے پریشان نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے نا. اس میں پہلا واجب ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا، یعنی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا. قرات، فرض قرات کی بات ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ یا سورت کی بات نہیں ہو رہی، صرف فرض قرات. یعنی پہلی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ کو قرات کرنا ہے، پہلی ہی 2 رکعتوں میں، نہ کہ آخر کی، ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسرا ہے فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، فرض نماز جو ہے اس کی تیسری اور چوتھی رکعت اس کو چھوڑ دیں. اس کے علاوہ جو بھی نماز ہے، چاہے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں یا اسی طرح سنت، نفل، واجب، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے. وہ کیا ہے آگے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور وتر اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتوں کا پڑھنا، یا کسی صورت کا پڑھنا. چھوٹی 3 آیتوں کی مقدار میں نے بتائی تھی آپ کو کہ اس میں کم سے کم 30 حرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی نے 3 چھوٹی ایسی آیتیں پڑھی ہیں جس میں 30 حرف سے کم ہے تو پھر وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال
اس کے بعد ہے نماز میں سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے ثنا کے بعد سورت پڑھ لی، پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، پھر اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو کیونکہ سورہ فاتحہ بعد میں پڑھی ہے اور سورت پہلے پڑھی ہے، تب بھی اس پر سجدے سے واجب ہوگا۔ اسی طرح قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قوما کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ بھائی تو ہمارے مسجد میں دیکھا ہے غلطیاں کرتے بھی ہیں، اور خواتین کی بھی یہ شکایت ملتی ہے کہ وہ رکوع سے اٹھتی ہیں اور اٹھ کر سیدھے نہیں کھڑی ہو پاتی، کہ فوراً سجدے میں چلی جاتی ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر قوما ٹھیک سے نہیں ہوا تو پھر نماز خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، نماز واجب الاعادہ ہوگی، لوٹانی ہوگی، اور کوئی بھی نہیں لوٹاتا۔ جب اسے جلدی جلدی پڑھنی ہے تو کیا اس نیت سے پڑھنی ہے کہ مجھے دوبارہ پڑھنی ہے؟ ظاہر ہے دوبارہ تو پڑھنی نہیں ہے، جب جلدی جلدی پڑھی جا رہی ہے تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ قوما نہیں ہوتا تو ایک واجب چھوٹ جاتا ہے، اور واجب یہاں جان بوجھ کر چھوڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے، نہیں لوٹائی جاتی تو نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سکون اور اطمینان سے بیٹھنا۔ ایک سیکنڈ، سوری، دونوں سجدوں کے درمیان سکون اور اطمینان سے بیٹھنا، یعنی جب اٹھ کر بیٹھے تو دیکھنے والا یا دیکھنے والی یہ محسوس کرے کہ ہاں یہ بیٹھا ہے، جلدی جلدی نہیں ہونا چاہیے، اس سے پھر جو ہے جلسہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے کرنا۔ ابھی بتایا کہ قوما ٹھیک سے کرے، سجدہ ٹھیک سے کرے۔ اس کے علاوہ ایک واجب ہے کہ رکوع ہے، سجدہ ہے، اس میں بھی جلدی جلدی نہ کرے۔ اسی وجہ سے 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا سنت قرار دیا گیا کہ رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ ٹھہر ٹھہر کر جو ہے تسبیح پڑھے، اسی طرح سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ ٹھہر ٹھہر کر تسبیح پڑھے، یہ سنت ہے۔ تو یہ اس لیے ہیں تاکہ سکون سے رکوع اور سجدے کو ادا کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ قاعدہ اولا کرنا واجب ہے، یعنی ہر تیسری، چوتھی، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت میں بیٹھنا، کیونکہ 2 رکعت والی نماز میں 2 رکعت میں بیٹھنا تو قاعدہ اخیرہ ہے، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھنا قاعدہ اولا ہے، اور اس کے بیٹھنے کی مقدار بھی تشہد پڑھنے کے بقدر ہے۔ اس کے علاوہ دونوں قاعدوں میں تشہد یعنی اتحیات پڑھنا، ٹھیک ہے نا، قاعدہ اولا میں بھی قاعدہ اخیرہ میں بھی۔ اور اس کے بعد ہے آپ کا لفظ سلام کے ساتھ جو ہے نماز سے باہر نکلنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ کسی اور لفظ کا استعمال نہ کرنا۔ نماز میں وطر کے لیے تکبیر کہنا، جب وطر پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں تو اس کے لیے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دوبارہ جب ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے وہاں تکبیر کہنا جو ہے واجب ہے۔ اس کے علاوہ دعائے قنوت جو وطر میں پڑھی جاتی ہیں اس کا پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو عورتوں کے ساتھ بھی ہیں، کچھ سنتیں ایسی بھی تھیں جو مردوں کے ساتھ خاص تھی، ان کو چھوڑ دیا گیا، جیسے جہری نمازوں میں جہری قرات کرنا، سری نمازوں میں سری قرات کرنا، اسی طرح عیدین کی نمازوں میں زائد تکبیرات وغیرہ کا کہنا، ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہیں نماز کی سنتیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں یہ سمجھیں کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس کی اس قدر تاکید نہیں ہے جتنی فرائض اور واجب کی ہے، تو انہیں سنت کہتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے اور کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی ہے، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی، تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ لیکن کسی شخص کا ایسا کرنا کہ وہ سنتوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دے کہ قابل ملامت، یعنی ایسا فعل ہے جس پر اس کو ملامت کی جائے، یعنی اس کو تنبیہ کی جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو ڈانٹا جائے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب نماز میں جو سنتیں ہیں اس میں بھی آپ کو نمبر میں فرق مل جائے گا، ہر ایک اپنی ترتیب کے اعتبار سے لکھتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی سنت ہے مردوں کو تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جبکہ عورتوں کو کندھوں تک اٹھانا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ جو ہیں اپنے مردوں کی تو سنت الگ ہے، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے سینے پر دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے بائیں پر دائیں کو رکھ کر باندھ لیں۔ اور تکبیر کہتے ہوئے ایک کام اور کرنا ہے جو پہلے بتایا تھا، اسے یاد رکھنا ہے کہ خواتین اپنے ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالیں، اور ایک اور کام ہے کہ تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکائیں۔ بعض جو ہے مردوں میں اور عورتوں میں بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں اس پیریڈ میں وہ جو ہے ہاتھ تو اوپر اٹھاتے ہیں اور سر کو نیچے جھکاتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔
سر آپ کا جو ہے بالکل سیدھا ہونا چاہیے، جس میں آپ کی نگاہیں سجدے کی طرف ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور طریقہ ہے نماز میں جو دیکھا گیا، خواتین جو ہے اپنی ٹھوڑی کو یہاں لگا لیتی ہیں یوں گلے سے اس طریقے سے، اور یہ نماز پڑھتی ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلا وجہ ٹھوڑی کو اتنی تکلیف دینا کہ گردن میں درد ہونا لگے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ نارمل کھڑے ہو جائیں، بس آپ کی نگاہ سجدے کی طرف پہنچ جائے۔ سر کو اس طرح جھکانا کہ گردن میں بھی درد ہونے لگے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر جب نیت مان لیں گے اس کے بعد ثنا پڑھنا، ٹھیک ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اسی طرح آمین کہنا، اور پھر ان سب چیزوں کو یعنی ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آمین کو آہستہ کہنا۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض سنت کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں سنت نہیں ہے، لیکن ادب ہے، بہتر ہے کہ ایسا کر لیا جائے کہ ہر رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے پر جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دوسری سورت پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ بسم اللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے سنت اور سنت نہ ہونے میں اختلاف ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، لیکن بہتر ہے کہ پڑھ لیا جائے، بہتر نہ ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سنت کے موافق قرات کرنا، یعنی جو بھی آپ پڑھیں گے وہ سنت کے موافق پڑھیں۔ ایک تو تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا یہ تو فرض ہے، اگر کسی کی تجوید کی غلطی ہے جس میں پھر ایسی غلطی آ جاتی ہے کہ حرف کہیں کا کہیں ہو جاتا ہے تو نماز خراب ہو جائے گی۔ یہاں سنت کی رعایت سے مراد یہ ہے کہ جو نماز میں پڑھنے کے لیے سنتوں کو متعین صورتوں کو متعین کیا گیا ہے، مثلا فجر میں اور ظہر میں طوال مفصل، یعنی 26ویں پارے کی سورہ حجرات، 26ویں پارے کی جو ہے سیکنڈ لاسٹ سورت ہے وہ سورہ قاف سے پہلے، سورہ حجرات سے لے کر 30ویں پارے کی سورت سورہ بروج تک، والسماء ذات البروج، یہاں تک کی جو صورتیں ہیں ان کو طوال مفصل کہتے ہیں، اور یہ جو ہے فجر میں اور ظہر میں پڑھنا سنت ہے، تو ان میں سے اگر کوئی صورت یاد ہو تو اس کو پڑھا جائے۔ اسی طرح اس کے بعد عصر میں اور عشاء میں اوساط مفصل کا پڑھنا، اوساط مفصل کہتے ہیں والسماء ذات البروج سے لے کر سورہ لم یکن الذین، جو اما پارے کے لاسٹ پر سلاس پر ہے، لاسٹ پاؤ پر، سلاسہ پارے پر، ٹھیک ہے نا، کون پارے پر، وہاں تک یہ عصر اور عشاء میں پڑھا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو لم یکن سے آگے اذا زلزلت الارض، یہ سورت سے لے کر سورہ ناس تک اس کو مغرب میں پڑھنا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے اس سے آگے کی صورتیں تو بہتر ہے یاد کر لیں، تو آخرت میں بھی فائدے مند ہے۔ لیکن اگر اس کو یاد نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز میں جو ہے کمی آئے گی یا گناہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا، یاد رکھیں عظیم ہی پڑھیں، عجیم نہ پڑھیں۔ اگر کسی کی غلطی ہے کہ وہ عجیم پڑھتا ہے تو پھر وہ نہ پڑھے، بہتر ہے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ عجیم پڑھنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے، تو کوشش تو پہلے یہی کی جائے کہ اپنے الفاظ کو سدھارا جائے اور حروف کی ادائیگی کو ٹھیک طریقے پر کیا جائے، سبحان ربی العظیم پڑھنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ وا ہے جو اس کا مخرج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ زبان کی جو نوک ہے یہ تو اوپر کی دانت کی جڑ میں آپ لگائیں گے اوپر یہاں پر، اور جو بیچ کا حصہ ہے وہ اوپر تالو میں لگائیں گے، سبحان ربی العظیم، عظیم، ٹھیک ہے نا، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ کم سے کم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اور رکوع سے اٹھتے وقت رکوع میں، اور اسی طرح تکبیر جو ہے اللہ اکبر، اسی طرح جب رکوع سے اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ پڑھنا مسنون ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی ہیں رکوع سجدے کی، جلسے کی، وہ آپ یاد کر لیں تو بہت بہتر ہے، اور نہ یاد کریں تو بہرحال وہ اس طرح اس درجے میں سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جب آپ جلسے میں بیٹھیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو آپ اپنے دونوں پاؤں جو ہے دائیں طرف نکال دیں اور بائیں جو ہے کولے پر بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر پھر التحیات جب آپ پڑھیں گے تو اس وقت اشہد اللہ الہ یہاں جب پہنچیں گے تو انگلی کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا، اشہد اللہ الہ یہاں جب پہنچیں گے تو انگلی کو اٹھائیں گے، اور الا اللہ جب کہیں گے تو انگلی کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے کرنا ہے۔ اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ایسے نہیں کرنا کہ وہ گھٹنوں پر آ جائیں ہاتھ یا نیچے لٹک جائیں، ایسا نہ کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے قاعدہ اخیرہ میں، قاعدہ اولا میں نہیں، قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد درود شریف کے بعد جو ہے دعا پڑھنا، کوئی بھی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی، یہ آپ کو یاد ہو، ربنا آتنا یہ یاد ہو، جو بھی دعا آپ کو یاد ہو اس دعا کا پڑھنا۔ اور اس کے بعد پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ اور اس میں ایک غلطی جو ہے بہت پائی جاتی ہے، کامن ہے، مرد عورتوں میں، مردوں میں تو دیکھی ہے ہی، عورتوں کے تعلق سے سنا بھی ہے اور کبھی کبھی دیکھا بھی ہے، کہ وہ جب سلام پھیرتے ہیں تو یوں اس طریقے سے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔
تو آپ کو سلام پھیرنا ہے، آپ بس یوں بیٹھے ہوئے ہیں تو نارملی بس آپ کو صرف گردن گھمانا ہے، گردن کو چیسٹ سے یوں رگڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعضوں کو دیکھا ہے وہ یوں رگڑتے ہیں اور پھر اس کو واپسی میں بھی یوں رگڑتے ہیں، رگڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یوں دائیں طرف آپ کو ادھر اور بائیں طرف ادھر، اس طریقے سے بس کرنا ہے ہلکے سے۔ تو یہ نماز کی چند سنتیں جو آپ کو بیان کر دیں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو نماز میں مستحب ہیں، وہ کیا ہیں؟ کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کم سے کم کہنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ 3 سے زیادہ، 5، 7، 9، 11، 13، جتنی آپ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے نا؟ 3 سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے، جتنا بھی آپ پڑھ سکیں وہ آپ کی مرضی۔ اس میں پھر ایک چیز کا خیال ہو رکھا جائے کہ اس کو جو پڑھیں آپ تو وہ عدد جو ہوں وطر ہوں، یعنی 1، 3، 5، اس طریقے سے۔ ایک سیکنڈ۔ اس کے بعد جو ہے نماز میں قاعدے قیام کی حالت میں سجدے کی طرف، اور رکوع میں آپ کے پاؤں کے پنجے کی طرف، اور جب جلسے میں جب آپ ہیں تو اپنی گود پر، اور جب سجدے میں آپ ہیں تو ناک کی طرف آپ کو نگاہ رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر نماز میں کھانسی آتی ہے تو اسے طاقت بھر روکنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ اگر کبھی کبھی نماز میں جمائی آتی ہے تو اس کو کیسے روکنا ہے؟ اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے، اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو سیدھے ہاتھ سے روکیں گے۔ اس کے علاوہ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، جلسے میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کسی بھی حالت میں، تو آپ کو بائیں ہاتھ سے اس کی بائیں سائڈ سے ہی نا اس طریقے سے روکنا ہے۔ تو یہ نماز کی کچھ سنتیں تھیں، کچھ مستحب آپ کو بتا دیے۔ اس کے بعد جب نماز پوری ہو جائے تو چند دعائیں ہیں جو آپ کو پڑھ لینی چاہیے، حدیث شریف میں ان کا ذکر ہے، جیسے آیت الکرسی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت روکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کا پڑھنے کا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو چوتھا کلمہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے ساتھ دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا پڑھنے، ٹھیک ہے نا؟ اور جن نمازوں کے بعد سنتے ہیں تو ان کے بعد آپ ذکر و اذکار مختصر کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور جن نمازوں کے بعد پھر آپ سنت نفل وغیرہ جو بھی آپ کریں اس کے بعد خوب ذکر کریں، دعا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو اس میں آپ فوراً ذکر و اذکار خوب کریں، لیکن یاد رکھیں فرض نماز کے بعد دعا ضرور مانگیں، چاہے مختصر مانگیں، کیونکہ فرض نماز کے بعد جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو فرض نماز جب آپ پڑھ لیں تو دعا کر لیں مختصر سی، اور وہ ذکر و اذکار جو حدیث شریف میں جیسے میں نے آپ کو یہ 2 3 بتا دیے، ایک آیت الکرسی وغیرہ، ان کو پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی نماز کو آپ مکمل کر لیں۔ آج کا سبق آپ کے لیے اتنا ہی، کچھ سوالات آپ کے ہیں تو وہ آپ کر لیں جی۔ رفع دین کی جو نماز ہے وہ جو ہاتھ چھوڑ کے بار بار اللہ اکبر کر کے پڑھتے ہیں، وہ کتنا صحیح ہے حضرت؟ رفع رفع دین دین رفع دین کی کون سی نماز ہے؟ وہ ایسا ہاتھ چھوڑ کے اللہ اکبر کر کے کرتے نا، نہیں کوئی پھر خاص ایک میں سمجھا نہیں آپ کے سوال، کوئی خاص نماز ہے؟ ایک تو مسلمانوں نہیں، میں ایک خاص طبقہ ہے، ایک تو مسلمانوں میں خاص طبقہ ہے، وہ ہر نماز میں رفع دین کرتے ہیں، تو وہ مسئلہ ہاں ہاں اگر وہ سوال ہے تو آپ کو جواب دیا جائے، یا آپ کا یہ جی سوال ہے کہ کوئی نماز ہی ایسی خاص ہے جس میں بار بار رفع دین کرنا ہوتا ہے؟ جی، اس کا کیا درجہ ہے رفع دین کا؟ نہیں سوال آپ کا کیا، میں سمجھا نہیں، نماز میں رفع دین کا کیا درجہ ہے یہ سوال ہے آپ کا، یا رفع دین والی کوئی خاص نماز ہے یہ سوال ہے؟ نہیں، رفع دین کا کیا درجہ ہے؟ وطر میں یا ہر نماز میں؟ ہر نماز پہ پڑھتے ہیں۔ ہر نماز میں۔ رفع دین کا اصل مسئلہ ایسا ہے، رفع دین جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے اور چھوڑ بھی دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جی اس میں اختلاف یہ ہے لوگوں کے سمجھنے میں، لوگوں سے مراد اہل علم کے، ٹھیک ہے نا، عوام کے نہیں، کہ آخری عمل کون سا ہے۔ تو مختصر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جنہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلامی مسائل کو جمع کیا ہے اور اس پر تمام امت نے اتفاق کر لیا ہے، وہ 4 بڑے لوگ ہیں، جن میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالک ابن انس، تیسرے جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان چاروں میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور وہ یہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو وقت ہے اس میں آپ نے رفع جو ہے رفع دین کو ترک کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، رفع دین نہیں کیا. اور یہ امام جی صاحب کی رائے نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں احادیث ملتی ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے، اور اگر کوئی رفع دین کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اصل اختلاف یہ نہیں. رفع دین کرنا اور نہ کرنے کا جو اختلاف ہے فقہا کے درمیان، وہ صرف افضل اور غیر افضل میں، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا. جیسے جی احناف کے ہاں افضل یہ ہے کہ رفع دین نہ کرے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی. اسی طرح جن کے یہاں رفع دین کرنا، یعنی رفع دین کیا جاتا ہے، مثلا حنبلی مسلک میں ہے، عرب میں حنبلی مسلک رائج ہے، وہاں رفع دین ہوتا ہے. تو اگر کوئی رفع دین نہیں کرتا ہے تو وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ نماز نہیں ہوتی. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کو ایشو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جی. ارشد اللہ الہ الا اللہ میں جو انگلی اٹھاتے ہیں نا وہ بھی تھوڑا ایسے ایسے نہیں ہلاتے نہیں. ہیں کہ وہ ہاں ہاں، وہ سنت نہیں ہے. اب اصل میں پھر وہ مسلک والی بات آ جائے گی، اس پر بہت سارے علماء کے بیانات ریکارڈس ہیں پہلے سے ہی، کہ وہ جی جو چیزیں ہیں وہ قابل ترک ہیں، یعنی چھوڑ دی گئی ہیں وہ چیزیں، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی جزاک اللہ. کسی اور کا سوال ہے تو وہ آپ لے لیں، ورنہ اس کے بعد کلاس کو آپ کی کمپلیٹ کر دیا جائے. میرے خیال سے نہیں ہے. چلیں، بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.